یہ ماجرا گلنین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ 2 روز سے جس اسٹاف کے پیچھے جوتیاں گھسا رہی تھی، اسی وقت وہی اسٹاف چشم خان کی ایک آواز پر بھاگا چلا آ رہا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس سے بل زیادہ وصول کرنا تھا۔ بچے کیسے ہیں؟ خان بابا نے چشم خان سے خیریت پوچھی۔ سب ٹھیک ہیں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھا کہنے لگا، بوڑھا بندہ ایک بار گر جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں خان بابا؟ آپ تو ہمارے سروں پہ سائبان کی مانند ہیں، ہمارا سب سے بڑا سہارا ہیں آپ۔ چشم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انسان کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات ہے پتر، یہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بول رہے تھے۔ کیوں آنکھیں کھول کر دیکھتے تو بخار کی تپش سے آنکھیں جلتی تھیں اور پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ کی ذات سہارے کے لیے کافی ہے، اللہ کی ذات سہارے کے لیے کسی کو وسیلہ بھی بناتی ہے۔ چشم خان ان کا بازو دبا رہا تھا۔ ہاں بالکل، انسان ہی انسان کا وسیلہ بنتا ہے۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ میں آپ کو اسلام آباد لے چلتا ہوں، وہاں اچھے ہسپتال میں۔ نہ پتر، میرے بے جان وجود میں اب اتنی جان نہیں، اگر موت آ گئی تو سکون سے آنے دو، بھاگنے دوڑنے سے کون سا رک جائے گی۔ وہ استہزائیہ ہنس رہے تھے، لیکن گلنین کی سسکی نکل گئی۔ چشم بھی پریشان ہوا تھا۔ ادھر آ گلنینا، ادھر میرے پاس بیٹھ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بیڈ پہ بیٹھنے کا کہا۔ ارے پگلی، رو کیوں رہی ہے؟ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ، انہوں نے دوبارہ کہا تو گلنین کو اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ چشم خان، تو جانتا ہے نا مجھے گلنین کتنی پیاری ہے؟ چشم خان، تو جانتا ہے نا مجھے گل اور صنوبر سے کتنا پیار تھا؟ وہ اپنی بیوی کا نام لے رہے تھے۔ جی، اور میری گلنین میری صنوبر کی نشانی ہے، یہ نشانی میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا اور دھیان سے رکھنا۔ انہوں نے گلنین کا ہاتھ پکڑ کر چشم خان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ دونوں ان کی بات پہ لرز گئے تھے۔ خان بابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ میں اب ٹھیک ہوں، بس تمہارا ہی انتظار تھا شاید۔ میرے بعد میری بیٹی کا کوئی ولی وارث نہیں ہے سوائے اس پاک ذات کے۔ میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنا، اچھا برا دیکھ کر رخصت کر دینا۔ میری گلنین بہت صابر شاکر ہے، جس حال میں رکھو گے خوش رہے گی۔ وہ بیٹی کی تعریف کر رہے تھے اور گلنین چھم چھم روتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ کو آخری لمحات میں بھی اسی کی فکر تھی، اور چشم خان گمسم بیٹھا تھا۔ حالانکہ خان بابا اور بھی بہت سی باتیں کرتے رہے، لیکن ان کے الفاظ دل میں گڑے رہ گئے تھے۔ رات بھر وہ ان کے پاس بیٹھا رہا، وہ باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوا انہوں نے واپسی کا سفر باندھ دیا۔ ایک طرف فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور ایک طرف وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے۔ یہ گھر چشم خان کا تھا، لیکن یہاں زیادہ وقت گلنین نے گزارا تھا۔ وہ تو جیسے ہی جوان ہوا پڑھنے لکھنے اور کاروبار کے چکر میں پڑھ کر کراچی چلا گیا تھا، جبکہ گلنین جب سے پیدا ہوئی تھی اسی گھر میں رہ رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے جتنی تکلیف گلنین کو ہوئی تھی اتنی چشم کو نہیں ہو رہی تھی۔ آج خان بابا کی وفات کے 1 ہفتے بعد وہ واپس کراچی جا رہا تھا، اس لیے گلنین کو جانا پڑ رہا تھا، چنانچہ گلنین کے لیے خان بابا نے چشم خان کو محافظ منتخب کیا تھا، اور وہ ان کے فیصلے سے کیسے انکار کر سکتا تھا۔ چشم خان کے ساتھ ہی اس گھر سے نکلی تھی، اپنے بابا کا لاڈ پیار سب اسی گھر میں چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اس گھر کا چوکیدار قادر خان بھی آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ ہنستے کھیلتے چند دنوں میں ہی یہ گھر کیسے اجڑا اور ویران ہو گیا تھا، ورنہ اس گھر سے ہر وقت دونوں باپ بیٹی کے ہنسنے اور کبھی لڑنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور آج ہر طرف سکوت کا عالم تھا۔ در و دیوار چپ تھے، بس خان بابا کی گلنین رو رہی تھی۔ وہ اپنے بے آواز بہنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، اور قادر خان انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ گلنین نے بامشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ یہاں روتی تو بہت سے لوگ مشکوک ہو جاتے، اور وہ اپنے ساتھ چشم خان کو بھی تماشا نہیں بنا سکتی تھی، اسی لیے دل کے درد کو دل میں ہی دبا دیا تھا۔ امی، ماموں آ گئے ہیں۔ بختیور کے بچے چشم خان کی گاڑی دیکھتے ہی خوشی سے چلانا شروع ہو گئے تھے۔ بابا آ گئے۔ ارج بھاگتی ہوئی چشم خان ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے باپ کو گاڑی سے اترنے کا موقع بھی بامشکل دیا تھا۔ جی میری جان، بابا آ گئے۔ چشم نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا اور بے ساختہ ماتھے پر پیار کیا تھا۔ گلنین گاڑی سے اترتے ہوئے باپ بیٹی کی اس سین میں کھو گئی تھی۔ چشم، لائبہ کی بے تاب سی آواز سنائی دی۔ بختیور اور لائبہ بھی باہر نکل آئی تھیں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کراچی پہنچ گئے ہیں؟ لائبہ اپنی دھن میں اپنے دھیان میں بولتی ہوئی آگے آئی تھی، لیکن گاڑی کی دوسری سائڈ پہ نظر آتے ہی نسوانی وجود کو دیکھ کر قدموں میں زنجیر پڑ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ سوال نکلا۔ یہ خان بابا کی بیٹی گلنین ہے، چشم نے تعارف کروایا۔ گلنین یہاں؟ بختیور بھی چونک کر سامنے آئی، اور گلنین کو دیکھ کر اسے بھی دل کا غبار نکالنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے خان بابا کی تعزیت کے لیے ایبٹ آباد نہیں جا سکی تھی، حالانکہ اس نے کوشش بہت کی تھی، اور آج بابا کی گلنین خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں گلے مل کر ایسا روئیں کہ جیسے سارے غم تڑپ اٹھے تھے۔ لائبہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔
آج ہمارے ایبٹ آباد سے سارے رشتے ختم ہو گئے، سارا گھر خالی ہو گیا، تالے لگا دیے خان بابا نے۔ بختاور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ لائبہ پلیز سمجھاؤ بختاور کو، چشم نے لائبہ کو اشارہ کیا۔ بختاور بس کرو، وہ اتنے دنوں سے تھکی ہوئی آئی ہے، اسے دم تو لینے دو۔ لائبہ نے بمشکل بختاور کو پیچھے ہٹایا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پالا تھا ہمیں خان بابا نے، اور میں اتنی بد نصیب ہوں کہ آخری بار ان کی صورت بھی نہیں دیکھ سکی۔ بختاور کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ بس تم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، یہ رونا دھونا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس نے بختاور کو سمجھایا اور گلنین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ گلنین، تم اندر آ جاؤ، شاباش۔ لائبہ گلنین کو بازو سے تھام کر اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حمیدہ، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ، جلدی سے جوس لے کر آؤ، فریج میں رکھا ہے۔ جی بہتر۔ حمیدہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ٹرے میں فریش جوس کے گلاس لے آئی۔ ایبٹ آباد کے مقابلے میں کراچی کا موسم خاصا خشک تھا، اتنی ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لائبہ اور بختاور نے گرم کپڑوں کے بجائے ریشمی جارجٹ اور سیفون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور چائے کی جگہ جوس سرو کیا جا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا خان بابا کو؟ یہ سوال بختاور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن گلنین کے خیال سے چپ ہو رہی تھی۔ سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ لائبہ نے چھوٹا سا سوال کیا۔ نہیں۔ بھوک ہے تو کھانا لگوا دوں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر آرام کر لوں، میں تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیتی ہوں۔ لائبہ کا دل اس کی طرف سے بے وجہ ہی نرم ہوا جا رہا تھا۔ کمرہ؟ گلنین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ارے تو اور کیا، تم اس گھر میں ملازمہ تھوڑی ہو، بلکہ مہمان بن کے آئی ہو، اور مہمانوں کو کمرے میں ہی ٹھہراتے ہیں، کوارٹر میں تو نہیں۔ لائبہ نے اس کا گال چھو کر جواز پیش کیا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں گلنین، تم یہاں ملازمہ نہیں مہمان ہو۔ بختاور نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے لائبہ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ گلنین چپ ہو گئی تھی، اس کے پاس ان کی اپنائیت کا جواب نہیں تھا۔ ایک مہینہ پہلے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آنے والے مہینے میں اس کی زندگی کس طرز پر چل نکلے گی، وہ کہاں سے کہاں آ جائے گی۔ من موجی اور لاپرواہ زندگی گزارتے اسے پرواہ کی زندگی گزارنا پڑے گی کہ کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے، کسی کو کچھ برا نہ لگے، اور اسی کوشش میں وہ اپنے اندر کی گلنین کو ایک خول میں بند کر چکی تھی۔ اسے ویسا جینا تھا جیسا لوگ چاہتے تھے، لیکن ابھی یہ بھی شکر تھا کہ اس گھر کے دونوں مالکان چشم اور لائبہ بہت اچھے انسان تھے، دونوں نے اسے اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں گھر میں رچ بس گئی تھی، اور لائبہ اس چیز پہ بے پناہ خوش تھی۔ ریئلی گلنین، میں واقعی بہت خوش ہوں، لائبہ نے کھل کر اظہار کیا تھا۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ بس مجھے یوں لگتا ہے مجھے اپنی دن بھر کی تنہائیوں کا ساتھی مل گیا ہے۔ میری اتنی اوقات کہاں بیگم صاحبہ؟ ارے چھوڑو اوقات کو گولی مارو، تم مجھے بیگم صاحبہ نہ کہا کرو، لائبہ کہہ لیا کرو۔ لائبہ آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ حالانکہ لائبہ نے ہزاروں جتن کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ متفق ہوئی تو صرف لائبہ بی بی پہ۔ ٹھیک ہے، جیسے بختاور بی بی کہتی ہوں، اسی طرح آپ کو لائبہ بی بی کہہ لوں گی۔ وہ مان گئی تھی اور لائبہ خوش ہو گئی۔ چلو اتنا بھی کافی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لائیں آج کھانا میں بناتی ہوں۔ گلنین نے لائبہ کے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ تھام لیا تھا۔ لیکن میں تو بریانی بنانے لگی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، بریانی بھی بنا لیتی ہوں، گلنین نے اسے تسلی دی۔ اسے مہینہ بھر ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، لیکن لائبہ نے کبھی بھی خود اسے کام وغیرہ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ گلنین خود ہی چھوٹے موٹے کام نپٹا دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اور کچھ نہیں کر سکتی تو گھر کے کاموں کی ہی ذمہ داری اٹھا لیتی ہوں۔ لائبہ بچوں کو سنبھال لیا کرے گی، اور آج باتوں میں اس نے یہ شروعات کر لی تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ بشر رو رہا ہے، شاید دودھ پینا ہے اس نے، حمیدہ نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تم جاؤ، میں اس کا فیڈر لے کر آتی ہوں۔ لائبہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور فریج سے دودھ نکال کر گرم کرنے لگی۔ حمیدہ وہیں سے پلٹ گئی تھی اور لائبہ اس کا فیڈر تیار کرنے لگی۔ میں اسے دودھ پلا کر ابھی آتی ہوں، وہ گلنین سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی، اور گلنین کھانا بنانے میں لگ گئی۔ گوشت پانی میں بھگو کر رکھا اور چاول صاف کرنے بیٹھ گئی۔ ابھی قیمہ مٹر اور رائتا وغیرہ بھی بنانا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ فجر کی پہلی اذان پہ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اور وہ مسجد سونے کا خیال ذہن سے ترک کرتے ہوئے کمبل ہٹا کر اٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کچن میں آ کر آملیٹ کے لیے پیاز وغیرہ بنا رہی تھی کہ باہر لاؤنج میں فون کی بیل بجنے لگی۔ وہ پیاز اور چھری باسکٹ میں رکھ کر کپڑے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی باہر آ گئی اور کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، اس نے آہستگی سے کہا۔ گڈ مارننگ گلنین، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بختاور کی فریش سی آواز سنائی دی۔ ارے بختاور بی بی آپ؟ گلنین کو صبح اس کے فون کال پر حیرت ہوئی تھی۔ کیوں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ بس آپ کی اتنی صبح فون
کرنے پہ حیرت ہو رہی ہے، گلنین نرمی سے بول رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہو، میں بھی ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں، رات کو تمہیں خواب میں دیکھا تھا، اسی لیے اٹھتے ہی سب سے پہلے تمہارا خیال آیا۔ بختیور صبح صبح فون کرنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ مجھے خواب میں دیکھا؟ خیریت؟ گلنین نے ہنس کر پوچھا۔ پتہ نہیں یار، بہت عجیب سا خواب تھا، مجھے تو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی، ذہن بری طرح الجھ رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا تم سے بات کر کے دماغ کو تھوڑا فریش کر لوں اور تمہاری خیریت پوچھ لوں۔ بختیور کا لہجہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ارے آپ اتنی سی چھوٹی بات پہ پریشان نہ ہوں، خواب تو بس خواب ہی ہوتے ہیں، بلکہ خواب سراسر وہم ہوتے ہیں، گلنین نے اسے تسلی دی۔ اچھا ہے، خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں، ورنہ اگر خواب حقیقت بننے پہ آ جائیں تو یقیناً دنیا خواب کے نام سے ڈر کر سونا چھوڑ دے گی۔ بختیور نے یقیناً کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، اسی لیے اتنا ہول رہی تھی۔ ارے آپ اتنی پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، خواب واقعی خواب ہی ہوتے ہیں، گلنین نے بختیور کو تسلی دی تھی، اور بختیور تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد واقعی کچھ ریلیکس ہو گئی تھی۔ تھینک یو گلنین، تم سے بات کر کے میرے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس میں تھینکس کی کیا بات ہے؟ تھینکس تو مجھے کہنا چاہیے کہ آپ نے مجھے خواب میں برے حال میں دیکھا اور آپ اتنا پریشان ہو رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ تم کبھی برے حال میں ہو۔ خواب کا کیا ہے، سوتے میں بندے کے خیالات نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹک کر چلے جاتے ہیں۔ بختیور اب خود اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ خیر، اللہ سے بہتری کی دعا کرتی ہوں، اللہ تمہیں خوش اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ بختیور نے دعا کی۔ آمین، گلنین نے دل سے آمین کہا۔ اوکے، میں فون بند کرتی ہوں، بچے اٹھ گئے ہیں، ابھی ناشتہ بھی بنانا ہے، بختیور نے الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا۔ جی میں بھی ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اوکے، تو پھر بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ بھی آہستگی سے بولی اور فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا گلنین؟ سیڑھیاں اترتی لائبہ اپنے بال سیٹ کرتی کیچڑ میں جگڑتے ہوئے قریب آ گئی۔ بختیور بی بی کا ہیں؟ بختیور کا فون اس وقت؟ لائبہ کو بھی حیرانی ہوئی۔ جی انہوں نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا، وہم ہو رہا تھا انہیں، اسی لیے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ گلنین اسے بتاتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی اور دوبارہ سے پیاز کاٹنا شروع کر دیے۔ تم بشر کے لیے دودھ گرم کر دو، میں ارج کے لیے پراٹھے بنا لوں، وہ دونوں ہی اٹھ گئے ہیں، بڑی مشکل سے چشم کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ گلنین پیاز کاٹ کر فارغ ہوئی تو لائبہ نے اسے فریج سے دودھ نکالنے کا کہا اور خود کیبنٹ سے سامان نکالنے لگی اور ارج کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ یہ لیں، فیڈر تیار ہو گیا ہے، اس نے بوتل میں دودھ بھر کے نپل چڑھا دی تھی، یہ تم ہی دے کر آؤ، اگر میں اسے فیڈر دینے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر پھیل جائے گا، اور ہاں ارج کو ساتھ لے کر آنا، وہ یہاں ناشتہ کرے گی، اس نے گلنین کو تاکید کی۔ جی اچھا، وہ کہہ کر فیڈر لے کر اوپر آ گئی۔ چشم خان بستر میں نیم دراز لیٹا تھا اور دونوں بچے اس کے پاس بیڈ پر ہی کھیل رہے تھے۔ بشر تو اس کے سینے پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلام صاحب، گلنین نے سلام کر کے اسے متوجہ کیا۔ وہ بغیر دستک کے اندر آ گئی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس بعد میں ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ گلنین۔ چشم جو بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں لیٹا تھا، اس کی آواز پہ فوراً سیدھا ہو گیا تھا۔ یہ دودھ ہے بشر صاحب کے لیے، اس نے فیڈر آگے بڑھایا۔ لائبہ خود کہاں ہے؟ جی وہ ارج بی بی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ ارج کو ناشتہ تم کروا دو، اسے کہو وہ بشر کے پاس آئے، میں نے شاور لینے کے لیے واش روم بھی جانا ہے، یہ بیڈ سے گر جائے گا، چشم نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ شاور لے لیں، میں بشر صاحب کو نیچے لے جاتی ہوں، گلنین کا آئیڈیا اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، چشم نے سر ہلایا اور بشر کو اٹھا کر گلنین کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کافی کپلو سا تھا، گلنین نے مضبوطی سے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ آؤ ارج بی بی، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے ارج کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ان دونوں کو بامشکل اپنے ساتھ لے کر نیچے آئی تھی۔ ارے تم ان دونوں کو لے آئیں، یہ ناشتہ بنانے دے گا مجھے؟ لائبہ خفگی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ان کو سنبھال لیتی ہوں، آپ ناشتہ بنا لیں۔ گلنین نے کرسی پہ بیٹھ کر بشر کو گود میں لیا اور فیڈر پلانے لگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گی، ارج گلنین کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ادھر کرسی پر بیٹھو، میں ناشتہ کرواتی ہوں، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ کرسی پر چڑھ کر بشر دودھ پی چکا تھا، اسے گلنین نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ اس کا موڈ اب فریش ہو چکا تھا، اس لیے وہ کلکہاریاں مار رہا تھا اور ارج بھوک کی وجہ سے منہ بسور رہی تھی۔ گلنین نے نیپکن کھول کر اس کے سامنے پھیلایا اور اسے ناشتہ کروانے لگی۔ گڈ مارننگ، لائبہ ناشتہ لگا رہی تھی جب چشم بھی تیار ہو کر وہیں چلا آیا تھا۔ یو ٹو، لائبہ جواباً مسکرائی تھی۔ آج تو بڑا اتفاق نظر آ رہا ہے، اس نے ناشتہ کرتی ارج اور سکون سے بیٹھے بشر کو دیکھ کر کہا، ورنہ ارج کوئی کام کر رہی ہوتی تھی اور بشر رو رو کر پورا کر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ بس یہ گلنین کے ہاتھ کا کرشمہ ہے، ورنہ ایسا اتفاق کہاں؟ لائبہ مسکرا رہی تھی۔ بھئی حیرت کا مقام ہے، چشم بشر کی خاموشی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ شاید خوبصورت لڑکی دیکھ کر فدا ہو گیا ہے، لائبہ نے شرارت سے گلنین کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جھینپ گئی تھی، جس پہ لائبہ اور چشم بے ساختہ کہکا لگا کر